آج 12 ربیع الاول ہے، مدینے میں جشن کا سما ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سج دھج نرالی ہے، سج دھج نرالی، اور کیوں نہ ہو، آج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا موقع ہے، میرے حضور کی آمد کا موقع ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے۔ نئے کپڑے پہن کر آئے ہیں، جس کے پاس نئے نہیں ہیں تو جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر آیا ہے۔ جشن ہے، 12 ربیع الاول ہے، ہاں 12 ربیع الاول ہے، ہاں۔ مستند حدیث کی کتب پڑھ لیں، آپ سیرت کی کتب پڑھ لیں۔ میں جو بات بتا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا اس کو۔ آج آپ نے سن لی تو آپ کے یہ جو میلاد اور 12 ربیع الاول کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہیں، چھوڑ دو اس جھگڑوں کو یار، چھوڑ دو، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں جو شک و شبہات ہیں انشاءاللہ آج ختم ہو جائیں گے۔ آج یقین سے بیٹھو، فقیر جو بات بتائے گا آج ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینے میں جشن کا سما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تیاری دیدنی ہے، ہر کوئی جوش و خروش سے بھرا ہوا ہے کہ اب حضور آتے ہیں، کہ اب حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، صحابہ کرام کی آج سج دھج شان نرالی ہے۔ جس کو نیا لباس میسر ہے وہ نیا لباس یمنی چادریں زیب تن کیے ہوئے ہیں، نیا نہیں ہے تو جس کے پاس جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، صحابہ کرام منتظر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ بنی نجار کے مرد جو ہیں وہ ہتھیار بند ہو کر آئے ہیں۔ یہ عربوں کا دستور ہے، عربوں کے مردوں کا زیور ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ جس کے پاس ذرا پیسے آئے وہ اچھے ہتھیار خریدتا تھا، اور جب موقع ہوتا ہتھیاروں کے ذریعے اپنی زیب و نمائش کیا کرتا تھا، اور خوشی کے موقع پر بھی ہتھیار سجا کر باہر نکلا کرتا۔ تو آج ہتھیار بند ہو کے بنی نجار آئے تھے۔ یہ بنی نجار کون ہے؟ قبیلہ مدینے کا، جو اس وقت ابھی یثرب ہے، ابھی یثرب ہے یہ، ہاں ابھی یثرب ہے، اور ابھی کچھ لمحوں بعد یہ یثرب سے مدینہ المنورہ ہونے والا ہے، نور کا شہر۔ پیدائش مدینہ کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے، تمام کتب پڑھ لیں اٹھا کر۔ جی ہاں، میرے حضور کی آمد ہے، تشریف آوری ہے۔ میں آپ کو صرف ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، باقی اس کے بعد آپ کو شاید ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک کتاب ہے رحیق المختوم، ایک اہل حدیث عالم نے لکھی، جس کو سعودی عرب نے سیرت کی کتب کا ایوارڈ دیا۔ اس کتاب میں آپ تاریخ لکھی ہے کہ 12 ربیع الاول بروز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا۔ آپ کی اونٹنی چلتی جا رہی ہے، کیا منظر ہوگا وہ، تصور تو کیجئے ذرا۔ شوق دیدار مصطفیٰ کو ذہن میں لائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس منظر میں تو جائیے۔ ہتھیار بند ہے بنی نجار، اور یہ بنی نجار ہیں کون؟ کون ہیں یہ؟ اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ یہ حضور پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والوں میں ہیں۔ یہ حضور کی والدہ ماجدہ اسی قبیلے سے ہیں، حضور کے ننیالی ہیں، حضور کے ننیحال ہیں، حضور کے نانا کا قبیلہ ہے، اور صرف حضور کے نانا کا نہیں، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا بھی ننیحال یہی قبیلہ ہے۔ تو آج وہ سب نکل آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہمارے بھائی آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہمارے بیٹے آئے ہیں، اور آگے بخاری مسلم کی روایت، جی ہاں، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ تلواروں کے کرتب، غلام، حدیث میں آتا ہے حبشی غلام، حضور کے غلام صحابہ ہیں۔ حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی اونٹنی کے آگے جو ہے وہ تلوار تھے، کھٹ 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 کھٹ۔ تصور تو کیجئے، اس منظر میں تو جائیے، اور پھر اطراف میں مکانوں پر جو ہے بچیاں جو ہیں وہ ہائے 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 استقبال میں کھڑی ہیں اور پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، آج 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے آج ہم پر 14ویں کا چاند، یہ نور والا، یہ روشن، یہ ہمیں منور کرنے والا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر جو ہے واجب ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ وہ پڑھ رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے پوچھا ان بچیوں سے کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کی خوشی دیدنی ہے، صحابہ کی خوشی دیدنی ہے۔ یہ آمد مصطفیٰ کا جلوس ہے، 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کرام نے نکالا بڑی سج دھج کے ساتھ، اور اتنی خوشی کا دن یہ کہ اسلامی سال کا آغاز اسی دن سے کیا گیا۔ ہاں، سن ہجری کا آغاز اسی دن سے ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا اصولاً جو ہے حقیقتاً پہلا دن ہے، مجازاً یکم محرم ہے، لیکن حقیقتاً اسلامی سال کا پہلا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ سیرت شام پڑھیے، تاریخ طبری پڑھیے، ابن اسحاق پڑھیے، بے شمار تمام سیرت نگار، شبلی نعمانی نے لکھی ہے یہی تاریخ۔ مبارک صفی پوری الرحیق المختوم میں یہی تاریخ لکھ رہے ہیں، اہل حدیث عالم ہے۔ جی ہاں، آج 12 ربیع الاول کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں میں۔
آج ایک چیز اور پیدا ہو رہی ہے، وہ ہے یثرب کی بستی مدینہ المنورہ میں تبدیل ہو گئی۔ جیسے 14 اگست کو پاکستان موجود تو تھا نا، یہ زمینیں یہ مکان تو پہلے سے موجود تھے، 14 اگست کے دن جو ہے نام تبدیل وہ وجود میں پاکستان آ گیا، پاک زمین وجود میں آ گئی۔ ہاں دن مناتے ہیں نا 14 اگست کا، بھائی مناتے ہیں نا 14 اگست کا کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو اسلامی ریاست وجود میں آئی 12 ربیع الاول کو، مدینہ المنورہ کی یوم پیدائش ہے 12 ربیع الاول۔ ہاں یثرب کنورٹ ہوا ہے 12 ربیع الاول کو۔ تو اس دن کی اہمیت کیا اہمیت بتاؤں یار، کیا بتاؤں آپ۔ علامہ اقبال اسی مشن میں لگے رہے، آخری 1938 میں بھی انہوں نے اپیل شائع کروائی امت مسلم، تمام اکابرین کو ملایا، اور اخبارات میں ہر سال آخری چند سال تو معمول رہا، علماء کو اکٹھا کرتے اور ان کے دستخط کرتے، خود دستخط کرتے، پیسے جمع کر کے اخبارات میں اشتہارات جمع کرواتے، چھپواتے اور اپیل کرتے کہ چھوڑ دو اس تفرقے کو، چھوڑ دو اس جھگڑے کو، یوم النبی کو سمجھو۔ فادر ڈے مناتے ہو، مدر ڈے مناتے ہو، ٹیچر ڈے مناتے ہو، ہمسایوں کا دن تم مناتے ہو، معذوروں کا دن تم ہر دن منا رہے ہو، کیا یوم النبی نبی کا دن بھی ہے تمہارے پاس کوئی؟ جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا دن بھی ہے کہ تمہارے پاس؟ یہی ہے۔ ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی ریاست کا قیام جو ہے اس دن سے ہوتا ہے 12 ربیع الاول سے۔ 14 اگست منانے کے لیے تیار ہیں، 12 ربیع الاول اس سے کہیں بڑی تاریخ ہے، حضور کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ حضور کا یوم الوفات کہیں ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم الوصال ہے۔ ہاں خیر یہ تفرقے کی باتیں جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس طرف گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنی اہمیت کا دن ہے۔ علامہ اقبال کیوں اپیلیں شائع کروا رہے ہیں، کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ یک مسلمانوں میں یگانگت اور یکجہتی کی تعبیر اس دن سے لی جا سکتی ہے، یہ امت کو متحد کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عیدیں دی، عید الفطر دی، عید الاضحیٰ دی، آپ نے اللہ رسول کو کون سا دن دیا؟ آپ اپنے بچوں کو برتھ ڈے دے رہے ہیں، اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں، شادی کا دن بنا رہے ہیں، قائد اعظم برسی منا رہے ہیں، اقبال ڈے منا رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں، تو ریاست مدینہ کا دن بھی بنا لو یار، 12 ربیع الاول ہے، حضور کی یوم ولادت ہے، صحابہ کرام نے جلوس نکالا 12 ربیع الاول کو۔ پڑھ لیں ایک تاریخی کتاب اٹھا کے، حدیث کتابیں پڑھ لیں، آپ پورے دعوے سے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اور الرحیق المختوم مبارک صفی پوری اہل حدیث عالم ہے، سعودی عرب کے سرٹیفائڈ، اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، صفحہ نمبر بھی میں ان سے کہوں گا ویڈیو پر مینشن کر دیں اس کتاب کا۔ ہاں تو بہت اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے، اور میلاد کا دن ہے، میلاد کا دن۔ میلاد پتہ بھی ہے کیا؟ عجیب عجیب لوگوں نے وہم پھیلا رکھے ہیں، محبت والے سے پوچھو یار، دل والوں سے پوچھو، ایک عاشقوں سے پوچھو۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا وقت، مولود میلاد ایک جیسے معنی ہیں، لیکن میلاد حضور سے خاص ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کسی صحابی کی ولادت کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا، کسی تابعی کسی بزرگ کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں بزرگ کا میلاد، یہ صرف حضور کی ذات سے لفظ جو ہے یہ وقف ہے، ہاں استعمال اس کو نہیں کیا گیا۔ میلاد ہے اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میلاد کیا ہے۔ آج علماء بھی جو ہے وہ میلاد کی اصل جو روح ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ میلاد ہے کیا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ہاں میلاد پڑھا جاتا تھا، وہ ایک رسالہ ہوتا تھا میلاد شریف کا، اس میں وہ پورے واقعات، حضرت بی بی آمنہ کا معجزات کو دیکھنا، فرشتوں کا آنا، دائی حلیمہ کا آنا، حضور کو لے جانا، اونٹنی کا تیز ہو جانا، ان کے گھر میں برکت ہونا، کہ حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ کے واقعات، یہ میلاد کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ گھروں میں پڑھا جاتا میلاد، محفل میلاد اسے کہا جاتا، اور باعث برکت اور باعث سعادت سمجھا۔ اس کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ نئی چیز نکال کر لے آئے۔ میں آج بتا رہا ہوں، ہاں یہ قرآن کا طریق ہے، قرآن آپ کو پڑھایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، یہ میرے اللہ کا طریق ہے۔ ہاں میلاد کے معنی سمجھ لیے، پہلے سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، پڑھ لیں، ریسرچ کر لیں کہ میلاد ہے کیا۔ میلاد شریف کہتے کسے ہیں؟ حضور کی ولادت کے واقعات کا ذکر کرنا میلاد ہے، اور مسلمان اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں، انتہائی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ احادیث کی بات کی تو سب سے زیادہ ثواب کا باعث جو احادیث ہیں وہ میلاد کی احادیث ہیں۔ ہاں یہ اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی مجھے کہنے کے لیے، ورنہ دل تو میرا کچھ اور کہہ رہا ہے کہ میلاد پڑھنا کیا ہے۔ آپ وہ نتیجہ خود اخذ کر لیں گے میری باتوں سے۔ ہاں میلاد کیا ہے کہ ولادت کے واقعات بیان کرنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا، یہ ہے میلاد۔ جی ہاں، اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی جب اس نے اپنے رب کو ایک دھیرے سے پکارا، ایسی آواز سے جو رب کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، خفیہ، اور دل کی آواز بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا رب میری ہڈیاں ناتواں ہو چکی ہیں،
بڑھاپا آ گیا ہے، تو اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ کیا مانگا؟ کہتے ہیں میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے یہاں سے وارث بیٹا مانگ، حضرت زکریا۔ اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ ولادت یحییٰ بیان ہو رہی ہے یہ۔ ہاں، میں یہاں رعایت کے ساتھ میلاد کہہ رہا ہوں، میلاد یحییٰ سمجھانے کی غرض سے صرف میلاد، ورنہ حضور کے علاوہ میلاد کا لفظ کسی اور کے ساتھ استعمال کرنا کی کوئی اسلاف میں روایت نہیں ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد یحییٰ بیان ہو رہا ہے۔ سورہ مریم پڑھیں آپ شروع سے، بیان ہو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نام بھی بتا رہے ہیں، اور بیوی کہہ رہی ہے میں تو بانجھ ہوں، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ بڑھاپا بھی اس حد تک پہنچ چکا ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے اس سے کہیں کہ تیرے رب پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، تو میلاد یحییٰ بیان ہو رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہی میلاد یحییٰ ختم ہوتا ہے، میلاد عیسیٰ شروع ہو جاتا ہے سورہ مریم میں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک، قرآن مجید، اور ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھوا کون رہا ہے؟ اللہ، کلام اس کا، بیان اس کا، اور ہم نماز میں عبادت اس کی کر رہے ہیں، اور میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں، میلاد یحییٰ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، سورہ قصص میں آ جائیں، تفصیل سے پڑھیے، قرآن مجید کھولا کریں، پڑھا کریں قرآن مجید، ہدایت ہے اس میں۔ بس ذہنوں کو عشق کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی یہ کتاب، اور قیامت تک اس میں سے مضامین نکلتے رہیں گے۔ ہاں، ایک سوئی تک، حضرت عمر فرماتا ہے میری سوئی گم ہو جائے تو وہ بھی قرآن مجید سے ڈھونڈوں گا۔ ہاں، پڑھیے سورہ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد پورا تفصیل سے، ان کی پیدائش سے پہلے سے فرعون نے بچوں کو ہلاک کرنا، وہ سارا آپ پڑھیں، آپ خود پڑھیں اٹھا کے۔ میں نے اشارہ دے دیا، سورہ قصص، سورہ ہود میں آئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے، بی بی سارہ کو دی جا رہی ہے۔ ہاں، آیت نمبر 69، 70، 71، 72 پڑھیے، 73، 74، میلاد اسحاق علیہ السلام، میلاد یعقوب کا بھی ذکر اس میں آتا ہے۔ ہاں، اور اب آ جائیے اپنے حج کی طرف۔ یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں، کیا ہے حج؟ ہے کیا؟ حج کے پیچھے واقعات کیا ہیں؟ میلاد اسماعیل ہے پورا حج، میلاد اسماعیل ہے پورا حج، ولادت اسماعیل سے متصل ہے۔ پڑھیے پورے واقعات، صفا و مروہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانا، صفا مروہ پہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کی سعی کرنا، دوڑنا، پانی کی تلاش، کسی مدد کی تلاش، پھر زمزم کا نکلنا، یہ سارا حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ولادت اسماعیل سے۔ میلاد اسماعیل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میلاد کا لفظ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے ساتھ وصل کرنے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، خاص حضور سے یہ میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے رعایت لے رہا ہوں میں، ورنہ میں روا نہیں ہوں کہ میلاد کا لفظ غیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، سورہ حجر، سورہ اعراف، اور کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تخلیق آدم ہے، وہ بہرحال اسے ولادت نہیں کہیں گے، تولد نہیں ہوا وہ، لیکن تخلیق ہے، تو وہ آپ کو ملیں گے۔ پھر احادیث میں سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ سورہ یوسف کی تفاسیر پڑھیں آپ، احادیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ تو انبیاء کا میلاد اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، جا بجا تفصیل سے، ہم نمازوں میں اسے پڑھ رہے ہیں، تو کیسے اس خدا کو روا ہوگا کہ وہ جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، جس پر وہ درود پڑھتا ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ کہتا ہے شہر مکہ کی قسم اس لیے وانت حل بہذا، اس شہر میں آپ چلتے ہیں، اور وہ کہے گا کہ اس کا میلاد نہ پڑھو، اس کے میلاد کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی گناہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، مت کرو جھگڑا، حضور کی ذات کو تقسیم نہ کرو، یہ کرشمات ہیں، یہ معجزات ہیں حضور کے۔ تو مسلمانوں نے قرآن مجید سے یہ اسلوب لیا ہوا ہے، جو میلاد پڑھتے چلے آ رہے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات، حضور کی ولادت کا ذکر ایک مخصوص ذکر ہے، تقریباً سب کو یاد ہے۔ بی بی ہاجرہ جو دوڑی صفا و مروہ کو، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارا حج ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ معلوم ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کوئی نہیں اس سے بڑی نشانی، اس کائنات میں اللہ کی اس سے بڑی نشانی کوئی نہیں ہے۔ تحت الثری سے عرش الورا تک مخلوق میں کوئی نشانی میرے آقا سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں۔ تو حضور کا میلاد پڑھنا، اندازہ لگا لیں آپ، جو رب آپ سے نمازوں میں، تلاوت قرآن میں انبیاء کا میلاد پڑھوا رہا ہے، ان کی ولادت کے واقعات پڑھوا رہا ہے۔ ایک تو میلاد پڑھنا حضور کا، اس کی برکت سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری یہ کہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، تو یہ استحقاق ہے نبی کا
کوئی دن تو دو، اگر بالفرض آپ نہیں مناتے میلاد النبی، یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہیں مناتے تو پھر کون سا دن ہے آپ کے پاس؟ تو کتنے رذیل اور کتنے گھٹیا ہو جائیں گے آپ تو جھوٹے پڑ جائیں گے، ہاں جھوٹے پڑ جائیں گے۔ فادر ڈے آپ منا رہے ہیں، مدر ڈے آپ منا رہے ہیں، فاؤنڈر ڈے آپ منا رہے ہیں، پڑوسی کا دن آپ منا رہے ہیں، دوست کا دن آپ منا رہے ہیں، معذوروں کا دن آپ منا رہے ہیں، فلاں مریض کا دن آپ منا رہے ہیں، فلاں اچھے کا دن آپ منا رہے ہیں، کوئی دن آپ نے چھوڑا نہیں ہے، پھولوں کا دن آپ منا رہے ہیں، زمینوں کا دن آپ منا رہے ہیں، کلچر کا دن آپ منا رہے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن منانا، 14 اگست اگر آپ منا رہے ہیں تو 12 ربیع الاول کو آپ ویسے بھی آزادی مطلب ریاست مدینہ اس سے بڑھ کر اور کیا پاکستان سے بڑھ کر 14 اگست سے بڑھ کر ہے؟ بتائیں ذرا آپ، ریاست مدینہ کا قیام بڑھ کر ہے یا پاکستان کا قیام بڑھ کر ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں مناتے؟ الحمدللہ مسلمان مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی خواہ، میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، میں کوئی تفرقے کی بات نہیں کر رہا، لیکن 12 ربیع الاول کے دن اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، خلاف شرع کام کر رہا ہے، تو وہ ویسے ہی جو خلاف شرع کام ہے، چاہے 12 ربیع الاول ہو چاہے غیر 12 ربیع الاول ہو، چاہے میلاد النبی ہو چاہے غیر میلاد النبی ہو، وہ غلط ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ عین اسلام ہے۔ اور یہ جلسہ اور جلوس نیچر ہے بھائی اسلام کی، جلسہ جلوس مجلس اجلاس یہ اسلام کی نیچر ہے۔ وہ پہلے نماز کے لیے آپ کو اکٹھا کرتا ہے، پھر 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑی تعداد میں آپ کو کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ، پھر عیدین کے موقع پر کہتا ہے اور بڑے مجمع کرو۔ یہ اسلام کی نیچر ہے، روزانہ اکٹھا کرنے کی 5 دفعہ پریکٹس کر رہا ہے آپ کو۔ یہ جلسہ جلوس، بندہ کوئی مر جائے تو اسلام کہتا ہے اس کو ساتھ کندھا لگاؤ، لوگ اکٹھے ہو جاؤ، چھوڑ کر آؤ اس کو قبر تک، ہے نا؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو جلسہ پھر حج ہے، اجتماعیت اسلام ہی نے دی ہے۔ یہ جلسے کا کنسیپٹ جو ہے یہ آپ پڑھیں ذرا۔ اس سے پہلے لوگ صرف تلواریں لے کر جمع ہوا کرتے تھے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ اسلام نے تلوار اٹھانے کا سلیقہ بتایا کہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اللہ کا دین پھیلانا ہے، ادروائز آپ اکٹھے ہو کر معاشرتی طور پر اپنا نظام انصاف اکٹھ سے قائم کریں، مسجدوں میں اکٹھے ہوں، عیدین میں اکٹھے ہوں، جمعے کی نمازیں میں اکٹھے ہوں۔ تو یہ جلسہ جلوس اسلام کی فطرت ہے، نیچر ہے اسلام کی۔ میں نے بتایا شروع میں آغاز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے موقع پر صحابہ کرام نے جلوس نکالا، آمد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کا دن پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بعض کے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ قباء میں تشریف لائے اور 4 دن کے بعد یعنی 16 ربیع الاول کو، کچھ سیرت نگاروں نے ایسا بھی لکھا ہے، لیکن جمہور، میں نے آپ کو جو کوٹیشن وہ لگا دیں گے، الرحیق المقوم اہل حدیث عالم مبارک صفی پوری 2006 میں انتقال ہوا ہے، سعودی عرب نے ان کی کتاب کو بہت بڑا انعام دیا ہے، عربی میں کتاب لکھی انہوں نے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیر کے دن 8 ربیع الاول کو آپ قباء تشریف لائے، 12 ربیع الاول بروز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی، صحابہ کرام نے استقبال کیا عظیم الشان، ایک جلوس کی شکل قائم ہو گئی، بچوں نے ایک نعت شریف پڑھی استقبال کی۔ تو میرے خیال سے 12 ربیع الاول کا دن حضور کی ولادت اور میلاد پڑھنا، یہ تینوں چیزیں سادے طریقے سے، سادہ آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کتابی علم بہت تھوڑا ہے، عشق والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر دعا کریں، میرے پیر و مرشد کے لیے دعا کیا کریں، قبلہ تسلیم رضا دامت برکاتہم العالیہ، وہ عاشق رسول ہیں، ہاں عاشق رسول ہیں۔ میرے خیال سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور علامہ اقبال کا یہ مشن رہا، علامہ اقبال بار بار یہ اپیلیں شائع کرواتے، 12 ربیع الاول کو جلسہ جلوس ہوتے، علامہ اقبال کسی نہ کسی میں شرکت کرتے اور تقریر فرماتے، کئی تقاریر ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ریکارڈ ہیں، ایک ہم نے ویڈیو بھی اس پر بنائی ہے، اس میں سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو علامہ اقبال کا مطمع نظر یہی کہ یہ جو دن ہے، یوم النبی کی تحریک علامہ اقبال نے چلائی تھی باقاعدہ، یوم النبی کی تحریک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، آپ کے پاس کوئی دن تو ہونا چاہیے نا نبی کریم علیہ السلام۔ تو آج کے بعد اس دن کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا، اور خلاف شرع بنانے کے طریقے ہیں نا، جو اسلام نے طریقہ سمجھا اس سے باہر جاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے ہم پیروں فقیروں والوں میں سے ہو، چاہے کتابوں والوں میں سے ہو، وہ کہیں سے بھی ہو، ہاں شریعت مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، خلاف شرع کوئی کام ہے برا ہے غلط ہے وہ نہیں کرنا، کوئی برائی، کوئی فحش گوئی، بے جا اسراف، آج کل جیسے پچھلے دنوں ایک خاتون کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی 12 ربیع الاول کے میلاد کے موقع پر، تو یہ تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے اس کی، اس کا تعلق کیا اس سے؟ درود شریف کی کثرت کریں، کہیں اچھے دیندار لوگوں کا کوئی جلوس ہے اس میں شرکت کریں، جلوس اسلام کی نیچر ہے، جلوس سے آپ خامخواہ اس کو، جلوس نیچر ہے، اسلام آپ کو مسلسل پریکٹس کرا رہا ہے، 5 وقت آپ کو مسجدوں میں لے کے جا رہا ہے، آپ کو جمعے کے دن اکٹھا کر رہا ہے، وہ مسلسل آپ کی تربیت کر رہا ہے، اور آپ اس تربیت کو ہم پریکٹیکل عمل میں لانا ہے، پوری دنیا کو آپ نے جلوس سکھا دی اور آپ جلوس کے پیچھے اچھا ویسے ہر چیز میں جلوس نکالتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ہمارا مکتبہ فکر ہے جلوس سے اور جلسے سے خالی نظر آئے تو بتائیں، میلاد کے جلوس پر اعتراض کرنے والا کوئی ایسا مکتبہ فکر ہے جو خود جلوس نہ نکالتا ہو؟ بھائی اسلام کی نیچر ہے، جو اسلام کو ماننے والا ہے وہ کوئی، میں نے تو یہ ذاتی طور پر دیکھا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ ہاں آپ خود، آپ جس کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں، جس کو سب سے برا سمجھتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں، جلسہ جلوس
سب کے ہاں ملے گا، کسی نہ کسی شکل میں بھرپور ملے گا، اجتماع ملیں گے، سب کے ہاں ملیں گے، کیونکہ یہ اسلام کی نیچر ہے۔ تو یار مجھے ایک آخری بات، یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کا جواب دینا، اس کا جواب مجھے دینا، مجھے چاہیے کہ ہر چیز کے لیے تمہارے پاس دن ہے، ہر بات کے لیے تمہارے پاس جلسے ہیں، جلوس ہیں، تمہارے پاس اپنے آقا و مولا، اپنے ملجا و ماوا، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی دن موجود نہیں ہے؟ اتنے خالی دامن ہو گئے ہو، اتنے صرف زبانی دعوے کرنے والے ہو گئے ہو، یا تو سارے دن نکال دو اپنی زندگی سے، ہاں سب نکال دو، نہیں کہیں گے آپ سے کہ نہ کریں آپ یوم النبی، عید میلاد النبی کا دن منائیں، نہیں کہیں گے آپ، تو سب دن نکال دو، سارے دن منا رہے ہو اور اپنے نبی کا دن بس کرو۔ ہاں میں نے بہت اختصار سے حوالے دیے ہیں، بے شمار، قرآن مجید سے مزید دلائل موجود ہیں۔ ایک آخری دلیل اور دے دیتا ہوں آپ کو میلاد۔ دیکھیں میں نے سورہ مریم آپ کے سامنے ذکر کی، اس کا ذکر کیا، آپ پڑھیں قرآن مجید، تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، ہدایت قرآن سے ملے گی آپ کو۔ تو یہ امت میلاد عیسیٰ مسلسل پڑھ رہی ہے، نمازوں میں پڑھ رہی ہے نا، تلاوتیں کر رہی ہے، تراویحوں میں پڑھ رہی ہے، اور 1450 سال سے پڑھ رہی ہے، اور آئندہ تا قیامت تک پڑھتی رہے گی جب تک نزول عیسیٰ نہیں ہوتا دوبارہ۔ تو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امت مسلمہ کو میلاد سے منع کریں گے یا میلاد پڑھیں گے؟ اس امت کو جو ان کا میلاد پڑھتی آ رہی ہے عبادتوں میں، ان کی ولادت کے واقعات پڑھتی آ رہی ہے میلاد اپنے عبادتوں میں، اپنے قرآن مجید میں، وہ اس امت کو کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جب وہ آئیں گے نا، میرا یہ ایقان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، وہ سب سے پہلے حضور کا میلاد بیان فرمائیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔